کہ محرم الحرام میں پانی کی سبیلیں لگانا یا محرم الحرام میں کھانے کی دیگیں بنا کر کے بانٹنا، تقسیم کرنا، ان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ عزیزان گرامی قدر، فتاوی رضویہ شریف میں سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فتویٰ نقل فرمایا ہے کہ ثواب کی نیت سے امام حسین مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں احصال ثواب کے لیے بغیر ریاکاری کرتے ہوئے اگر کوئی کھانا بنانے کا یا پانی کی سبیل کا اہتمام کرتا ہے تو یہ جائز ہے، مستحب ہے، ثواب اللہ رب العزت اس کا عطا فرمائے گا۔ خالق کائنات اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، مومنین کی ایک اعلیٰ صفت یہ ہے کہ وہ کھانا کھلانے والے ہیں، اور کھانا کھلانا اور پانی پلانا اس کی بہت زیادہ برکت ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے جو بھوکے کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاتا ہے، فرمایا اللہ کریم اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اب پانی پلانے کے بارے میں بھی سنیے، حدیث پاک میں ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے سعد کیا میں تمہیں آسان سے آسان کام نہ بتاؤں جو ہے بڑا سوکھا کام اور لیکن جس کا فائدہ بڑا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ میرے کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو پانی پلایا کرو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معمول بنا لیا پانی پلانے کا۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم میں اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتا ہوں، تو حضور میں کیا صدقہ کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین صدقہ پانی پلانا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ پھر گواہ ہو جائیے میں فلاں کنواں خرید کر اپنی ماں کے نام وقف کرتا ہوں اور اس کو صدقہ کرتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے گناہ زیادہ ہو جائیں، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر پانی پر پانی پلاؤ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، پانی پر پانی پلاؤ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور پھر مثال بھی فرمایا جس طرح تیز ہوا چلتی ہے، تیز آندھی چلتی ہے تو وہ درخت کے پتوں کو جھاڑ دیتی ہے، فرمایا پانی پلانے سے اللہ اتنا ثواب عطا فرماتا ہے اور گناہ اس طرح جڑ جاتے ہیں جیسے درخت سے پتے جڑتے ہیں۔ یہ احادیث طیبات میں باقاعدہ کھانا کھلانا اور پانی پلانے کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ تو انسانوں کے لیے ہے، یہ انسانوں کے لیے پروٹوکول ہے۔ آئیے وہ حدیث کے الفاظ یاد کیجئے کہ ایک فاحشہ عورت جس نے کنویں سے ایک کتے کے بچے کو پانی پلایا، ایک روایت میں کتے کا بچہ ہے، ایک روایت میں بلی کا بچہ ہے، اور اس فاحشہ عورت کو اللہ ایک جانور پر صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے اور پانی پلانے کی وجہ سے اللہ کریم جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اب مسلمانوں کو، مومنین کو آپس میں پانی پلانے پر کتنا اجر و ثواب ملے گا؟ حضرت امام رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اللہ کے قرب حاصل کرنے کے بڑے ذرائع ہیں۔ اللہ کرنے سے اللہ مل جاتا ہے، نمازیں پڑھنے سے اللہ مل جاتا ہے، روزے رکھنے سے اللہ مل جاتا ہے۔ فرمایا لیکن جو سب سے مجرب اور سب سے آسان طریقہ ہے اور سب سے کامیاب نسخہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کا، فرمایا وہ اللہ کے بندوں کے بھوکے پیٹ کو بھرنا ہے اور ان کی پیاس کو بجھانا ہے۔ فرمایا جو اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلاتا ہے اور ان کو پانی پلاتا ہے اللہ اس سے بڑا جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ یہ احادیث اور بزرگان دین کے اقوال۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ محرم میں یہ سارا اہتمام کرنا، سبیلیں لگانا اور کھانا کھلانا، یہ جو ہے جناب یہ درست بات نہیں ہے۔ عزیزانی گرامی قدر دو چیزیں اب سمجھیے، کہتے ہیں جی قرآن و حدیث میں محرم میں خاص نسبتاً کوئی ذکر نہیں ہے تو لہٰذا یہ بات درست نہیں ہے، یہ ایسے نہیں کرنا چاہیے، نہ قرآن میں اس کا ذکر ہے نہ حدیث میں اس کا ذکر ہے۔
اب اس بات کو ذرا سمجھیے گا، قرآن پاک میں یا احادیث مبارکہ میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک جن کا حکم دیا گیا ہے، ایک جن سے منع کیا گیا ہے۔ جن کا حکم دیا گیا ہے وہ لازم ہے، وہ ملزوم ہے، وہ کرنا ہی کرنا ہے، اس سے چھوٹ نہیں ہے، ان کو کرنا ہی کرنا ہے۔ اور جن سے منع کیا گیا ہے وہ ضروری ہے کہ وہ کام نہیں کرنے، ان سے رکنا یہ ضروری ہے، فرض عین ہے۔ جن کا حکم دیا ہے وہ کرنا فرض عین ہے۔ اب دو چیزوں کے درمیان میں کچھ چیزیں ہیں، قرآن اور حدیث میں نہ تو ان سے منع کیا گیا ہے اور نہ ہی ان سے روکا گیا ہے۔ اگر قرآن و حدیث میں کہیں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ محرم میں سبیلیں لگائی جائیں، کھانا کھلایا جائے، تو قرآن و حدیث میں کہیں منع بھی تو نہیں نہ کیا کہ محرم میں نہ سبیلیں لگائی جائیں نہ کھانا کھلایا جائے۔ لیکن اگر البتہ دوسرے طرق سے دیکھا جائے، دوسرے طریقے سے اس کو پرکھا جائے، تو قرآن و حدیث سے ہمیں کھانا کھلانے اور پانی پلانے کا اجر و ثواب بڑا معلوم ہوتا ہے، ادراک ہوتا ہے۔ تو اس لیے بغیر کسی کی رائے کو لیے ہوئے اور کسی کی رائے کا یہاں پر احترام کیے ہوئے، قرآن و حدیث کے عین حکم کے مطابق احباب امام حسین مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سارے ثواب کے لیے دیگیں بھی بنا سکتے ہیں، وہ بھی بانٹ سکتے ہیں، اور پانی کی سبیلیں لگا کر بھی ثواب پا سکتے ہیں۔ اور یہ صرف کوئی 9-10 محرم کے لیے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمہ وقت پورا سال ہی آپ کوشش کریں۔ جو دکاندار حضرات ہیں وہ چھوٹا سا کولر رکھ رہے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ میٹھا پانی بنائیں گے تو ثواب ملے گا، چھوٹا سا کولر رکھ رہے ہیں اپنی دکان کے باہر، آتے جاتے راہگیر مسافر اس سے پانی پیئیں گے، اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ گرمی ہے تو پرندوں کے لیے پانی کا اہتمام کیا جائے، یہ ضروری چیزیں ہیں۔ دین اسلام اور شریعت مطہرہ ہمیں ان باتوں کا حکم دیتی ہے۔ اب یہ ایک سوال۔ اب دوسرا سوال کہ 9-10 کو روزہ رکھنا، یہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کو بھی ذرا تفصیلاً سمجھیے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ راقیہ رافعہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ راوی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزوں کے سے پہلے یوم عاشورہ کا روزہ ریگولر رکھا کرتے تھے، لگاتار رکھا کرتے تھے۔ اور بعض فقہا کے نزدیک جب رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو عاشورہ کا روزہ رکھنا فرض تھا۔ جب رمضان کے روزے آ گئے تو پھر عاشورہ کا یعنی 10 محرم کا روزہ مستحب قرار پایا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال روزہ رکھا کرتے تھے۔ حدیث میں ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم، وہ جو یہودی ہیں وہ بھی 10 محرم کا یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا بھئی تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی کہ 10 محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون سے نجات دی تھی، تو ہم شکرانے کے طور پر 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ہمارا حق زیادہ ہے حضرت موسیٰ پر۔ اور صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا یہودی صرف 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، اگلے سال ہم 9 کا بھی روزہ رکھیں گے اور 10 کا بھی روزہ رکھیں گے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت میں ہے لوگوں کو حکم دیا کرتے تھے لوگوں 9 محرم کا بھی روزہ رکھو، 10 کا بھی رکھو۔ اور روایت میں ہے، حدیث مبارکہ میں ہے، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو یوم عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے، فرمایا اللہ کریم اس کے 1 سال کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس پر بھی کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، بالخصوص کچھ تشیع حضرات کی طرف سے یہ اعتراض ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی جب امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو یہ جو یزید کی طرف سے جو ہے وہ بنو امیہ کی طرف سے یہ شکرانے کے طور پر روزہ رکھا گیا تھا، تو بھئی ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ تو اس سے پہلے کی باتیں ہیں، کربلا تو بہت بعد کا منظر ہے، یہ تو کربلا سے بڑی پہلے کی باتیں ہیں۔ اس روز کو ابتدائے دین سے اللہ رب العزت نے افضل مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، تو لہٰذا تشیع کا یہ اعتراض کرنا بھی باطل ہے۔ 9 محرم کا روزہ رکھنا چاہیے اور 10 محرم کا بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی 9 محرم کا روزہ نہیں رکھتا
وہ 10 کا رکھے اور 10 کے ساتھ 11 محرم کا جو ہے وہ بھی اہتمام کرے۔ اور حدیث پاک میں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم عاشورہ کے روز جو شخص اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے اور کھلے دل سے خرچ کرتا ہے، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کریم سارا سال اس شخص کے رزق میں کمی نہیں کرتا۔ اور یوم عاشورہ کو گزارنے کا جو طریقہ کار ہے، غسل کیا جائے اور باقاعدہ صوم و صلاح کی پابندی کی جائے، روزہ رکھا جائے، قرآن پاک پڑھا جائے، نیاز پکائی جائے، وہ بانٹی جائے اور اپنے بچوں پر خرچ کیا جائے، اہل و عیال پر خرچ کیا جائے، اس دن کو ایسے گزارنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اور امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ جو قربانیاں جو انہوں نے اسلام کے لیے دی، ان قربانیوں کا تذکرہ کیا جائے۔ اور یاد رکھیے امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلوم ثابت کر کے رونا، پیٹنا، سینہ کو بھی کرنا، لباس کی تبدیلی کرنا اور ایک خاص قسم کا لباس پہننا، جوتے اتار دینا، کڑے پہن لینا، زنجیریں پہن لینا، بیڑیاں پہن لینا، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ نوحہ سننا، نوحہ کہنا اور ماتم دیکھنا، ماتم کرنا، یہ ساری چیزیں حرام ہیں، ان کی اجازت نہیں دی گئی۔ اور یوم عاشورہ کو اس طریق سے گزاریے کہ قرآن پڑھیے، جس طرح امام علی مقام نے نیزے کی نوک پر ہمیں قرآن پڑھ کر سکھایا۔ اور آج کا امام علی مقام کا غلام وہ غلامی کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن پورا سال کبھی قرآن کھول کر نہیں دیکھا، تو یہ کوئی محبت، کامل محبت نہیں ہے۔ سارا دن ہم جلوس نکالتے گزارتے ہیں یا ماتم کرتے دیکھتے گزارتے ہیں۔ امام علی مقام نے تو نماز نہیں چھوڑی تھی، ہم نمازوں کا اہتمام ہی نہیں کرتے۔ یہ کوئی خاص محبت نہیں ہے، یہ کوئی خاص عقیدت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں گے خالق کائنات ہمیں ان پاک ہستیوں سے خاص محبت کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ طہ و یاسین۔